میں ہوں حیدر وحید، میں ہوں محیط جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہم بات کریں گے شہر کراچی کے حوالے سے، اور اسی سلسلے میں ہم نے دو پاپولر ریزیڈنٹس آف کراچی کو دعوت دی ہے who happen to be members of prominent political parties as well, and let's get to introducing them. Senator Saeed Ghani صاحب for the People's Party, thank you very much Senator صاحب، اور رضا ہارون صاحب senior member of the پاک سرزمین پارٹی۔ رضا صاحب thank you very much for joining us as well. It's a pleasure وہ to have سینیٹر سعید غنی جنہوں نے دھرنوں کے دوران اسپیچ دی تھی نیشنل اسمبلی میں جمہوریت کے حق میں، جس کے لیے ہم آج بھی کبھی کبھی ڈیسک بجا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ فار کمنگ ٹو دا اسٹوڈیو۔ آپ دونوں کا ساتھ وڈ ہیو بین اپرچون ایٹ اینی گیون ٹائم، بٹ آپ نے ان کو الٹیمیٹم دیا ہے اور ان کی ڈلیوری جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے، اور آپ کس طرح پاکستان کے لیے کراچی کے لیے ڈلیور کریں گے، اور اس شہر میں آپ ایم کیو ایم سے زیادہ ایم کیو ایم تو نہیں بن کے دکھانا چاہ رہے ان کو چیلنج کر کے کہ ہم ان کو زیادہ چیلنج کر سکتے ہیں، شاید ہم ان سے زیادہ کام کروا سکتے ہیں؟ نہیں، ان سے مراد یہ نہیں ہے، شاید ہمیں عادت ہی نہیں رہ گئی کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں پراپر طریقے سے۔ ہمیں عادت ہی وہ رہ گئی ہے جو کہ اچھی مثالیں نہیں ہیں۔ اچھی مثالیں قائم کرنا بھی سیاسی جماعتوں کا ہی فرض ہے، اور کہیں یہ نہیں کہ احتجاج جو ہے پرتشدد ہو، جمہوری ہونا چاہیے، پرامن ہونا چاہیے، اور کس نے کس کو روکا ہے کہ وہ اپنے بنیادی انسانی آئینی حقوق جو ہے اس کو ڈیمانڈ کرے؟ آفٹر آل یہ ذمہ داری ہے ریاست کی، یہ صرف صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ ریاست کی ذمہ داری، اور ریاست میں وفاقی، صوبائی، اور یہ جو ہماری آئی کال اٹ لولی لنگڑی اپاز سی جو یہ بیچارے مسکین نہیں، بڑا دکھانا تو یہی چاہ رہے ہیں نا کہ کراچی کے لوگوں تمہاری محرومیت ہے یا تمہیں جو حقوق نہیں مل رہے اس کے لیے ہم بہتر لڑ سکتے ہیں، ہم پیپلز پارٹی سے کراچی کا کام کروائیں گے۔ کیا کریں؟ نہیں کرتے، چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا نہیں کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا پیچھے اتنا فورسفلی آپ نے کہا نا کہ صاحب چاہ نہیں رہے کہ میں کروں، کر رہے ہیں، وقت کرنا چاہیے۔ نہیں، میرے حساب سے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پراپر ڈیموکریسی میں یہ وقت ہی نہیں آنا چاہیے کہ کوئی سیاسی جماعت کھڑے ہو کہ حکومت سے ڈیمانڈ کر رہی ہو کہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ پوری کریں۔ یہ میرا حق ہے نا، ہوتا ہے نہیں، یہ آپ کا حق بھی ہے، لیکن حق ہے، حق میں نہیں کہہ رہا حق نہیں ہے، اور ان کا فرض بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کر رہے ہیں، پرابلم ان دونوں کا حق اور فرض میں پرابلم کہاں؟ پرابلم ہے ہی نہیں، یاد دلانے ماری کہ یاد دلا رہا ہوں، سیاست کی بات کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کا جو ایک رول ہوتا تھا جو آپ کے مطابق انہوں نے بخوبی نہیں بلکہ بالکل پلے نہیں کیا، یعنی کہ اربن سندھ کے لوگوں کو حقوق وہ نہیں دلا سکے، وہ فیل ہو گئے۔ اب آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ہم دلائیں گے، ایسا ہے؟ یہ سیاست ہے آپ کی ابھی؟ میں بہرحال آپ جیسے بھی کہ میں یہ کہوں گا کہ ہم پاکستان کے تمام عوام کی اس کی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ آف کورس کراچی کے ساتھ ایکسٹراڈنری ناانصافیاں ہیں، فرسٹریشن ہے عوام میں، لوگ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ فیل کرتے ہیں، ڈپرائیوڈ فیل کرتے ہیں، اور اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ کوئی کاغذ میں اچھے اچھے پروجیکٹ لکھیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں آپ سڑک پہ نکل جائیں نا ابھی بار۔ ٹھیک ہے سعید صاحب، آپ خود کراچی سے ہیں اور آپ حکومت وقت کے ساتھ ہیں اوبویسلی، آپ کے خیال سے یہ سندھ کا پیسہ اور پاور جو کنٹرول کرتے ہیں یعنی پیپلز پارٹی، ان کو کیونکہ کراچی سے ووٹ نہیں چاہیے، ضرورت نہیں ہے، اس لیے کیا کراچی نگلیکٹ ہوتا ہے؟ اور یہ بھی نہیں ہے کیونکہ انٹیریئر سندھ میں بہت زبردست دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہیں، یا میں ابھی ڈسکریمنیشن کی نہیں بات کر رہا، ابھی پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مطمئن ہیں کہ کراچی کی جو سچویشن ہے کمپیرڈ ود لاہور، کمپیرڈ ود اسلام آباد، پرہیپس ایون پشاور؟ دیکھیں، مطمئن تو میں نہیں ہوں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جو کراچی کی سچویشن ہے بالکل ہی ٹھیک ہے اور جیسی ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسی ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں نا دوسرے شہروں سے کراچی کا، اسپیشلی جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے مسائل ہیں یا جو یہاں پر پولیٹیکل ایک بہت بڑی کنفلکٹس رہی ہیں مافیاز کی صورت میں یا سیاسی جماعتوں کی صورت میں بھی سمجھ لیں، وہ شاید کسی اور شہر میں آپ کو ایسی نظر نہیں آتی ہوگی۔ ابھی رضا ہارون صاحب جو باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو ذمہ دار اس لیے ٹھہراتا ہوں کہ ہم حکومت میں ہیں کچھ 7-8 برسوں سے، لیکن یہ کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ خود گورنمنٹ کا حصہ رہے ہوں، اور ایم کیو ایم جس حکومت میں ساتھ رہی ہیں اس میں جو صوبہ سندھ کے اربن ایریاز ہیں انکلوڈنگ کراچی، حیدرآباد اور دیگر علاقے بھی، وہاں حکومت میں یہ بھلے پورے سندھ میں پارٹنر حکومت کے، لیکن ان کا فوکس ہمیشہ کراچی اور دیگر جو اربن ایریاز ہیں اس پہ رہا ہے، اور وہاں ان کے پاس یہ کلی خود مختار ہوتے تھے، اور ایون ہوتے تھے بالکل میں مشرف ایرا، ہاں ہمارے ساتھ بھی جب یہ حکومت میں رہے تب بھی جب لوکل گورنمنٹ نہیں تھی
اس کے مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں ان کو میں سعید بھائی کا میں احترام کرتا ہوں, بات ختم کریں گے تو بہت اچھی بات ہے, میرے تو سارے پوائنٹ میک ہو رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ کہنا نہیں, وہ آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں. نہیں وہ میرے سارے پوائنٹ میک ہو رہے ہیں, ان کو بات ختم کر لینے دیں. اس وقت تو یہ ایم کیو ایم میں تھے نا, تو اس سے ہم یہ سمجھیں کہ انہوں نے اگر ایم کیو ایم میں کام نہیں کیا تو پی ایس پی میں کیوں کام کر رہے ہیں. یہ سعید اچھی بات ہے نا, روک کو مت جائے گا سر, آپ ایم کیو ایم میں نہیں کام کیا تو آپ پی ایس پی میں کیسے کریں گے؟ جی کرنے دیں نا بس. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ نظر ٹھیک ہے کہ جی حالات خراب ہیں, ہم اس کے شاید ذمہ دار ہیں, لیکن جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی حالات ٹھیک نہیں اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں, تو اس پہ تھوڑا سا مجھے اعتراض ہوتا ہے. جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, نہیں بات ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے. دیکھیں انہوں نے جو پوچھا تھا نا کہ ایم کیو ایم ہو یا پی ایس پی ہو, کون زیادہ اختلاف کرے گا پیپلز پارٹی کی پرفارمنس سے, اس کا ایک انڈر لائنگ فیکٹر تھا کہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس قابل اختلاف ہے, اور اس کو آپ مانتے ہیں؟ دیکھیں مشکوک میں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں نا, جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, ہم یہ تو شاید اللہ کرے کوئی ہماری زندگی میں ہو جائے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے گا کہ اس قسم کے ایشوز یہاں ہوں ہی نہ. ایشوز تو ہوں گے, آپ ایک چیز کو ٹھیک دیکھیں گے, دوسری چیز آپ کو خراب نظر آئے گی. کیا کیا آپ نے سر صاحب دیکھیں 10 سال چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک کیا چیز کی ہے آپ نے؟ نہیں, میں مسائل کی بات کر رہا ہوں, لوگوں کے مسائل. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا چیز کی. آپ نے لیجسلیشن لیجسلیٹو پرفارمنس کے علاوہ اس میں یو آر بیسٹ, ہم جان ہی رہے ہیں, اس طرف ہم جان ہی رہے ہیں. کراچی میں بدقسمتی سے جو پچھلے ہمارا دور بھی اگر اس میں شامل کر لیں 8 سے لے کے 13 والا, لیجسلیشن کے آگے بھی انہوں نے سوالیہ نکالا. مطلب اس کا بھی سوال اٹھائیں گے وہ ٹھیک ہے, اٹھا سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے جی. وہ یہاں ساری میری ہاں میں ملانے تو نہیں آئے نا. سینیٹر صاحب یہ چھوڑ دیں کہ وہ سوال کر رہے ہیں, ان کو سوال کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی ملوث ہیں. سر ہم پوچھ رہے ہیں, بلوچستان جس کو ہم لوگ اگر پختونخوا جو کہ پی ٹی آئی ایک ریپرزینٹیو ایگزامپل کی طرح یوز کرے, پنجاب جس کو پورا پاکستان ایک ریپرزینٹیو ایگزامپل کی طرح یوز کرتا ہے, اور سندھ, اگر ان تینوں کو کمپیئر کریں, سب سے کمزور بیوروکریٹک سٹرکچر سندھ میں ہے, یہ آپ مانیں گے. سب سے کمزور لیجسلیٹو انٹینٹ, ایگزیکیوٹیو انٹینٹ سندھ میں نظر آتی ہے. لیجسلیٹو نہیں, ایگزیکیوٹیو انٹینٹ. سب سے کمزور اربن ریپرزنٹیشن ان پارٹیز کی جو کہ سندھ کو کنٹرول, پروونس کو کنٹرول کر رہی ہیں, وہ سندھ میں نظر آتی ہیں. یہ بات مانیں گے آپ؟ دیکھیں, اگر ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے اس صوبے کے اندر, اور اس کو ہم مانتے رہے ہیں, ہر وقت مانتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اربن ایریاز میں رہی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ رورل ایریاز میں, میجورٹی مطلب ظاہر ہے کہ ان کے بھی ووٹ رورل ایریاز میں ہیں, ہمارے کچھ ووٹ اربن ایریاز میں ہیں, بٹ ڈومینیٹ جو ہے ایم کیو ایم کرتی ہے اربن ایریاز میں اور پیپلز پارٹی کرتی ہے رورل ایریاز میں. یہ تو فیکٹ ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. بٹ گورنمنٹل پاور میں ڈومینیٹ کرتی ہے. لیکن میرے سنیں نا, اگر کبھی ہمارا اتحاد ہوا ان کے ساتھ, تو ظاہر ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں آتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے کراچی سے نمائندے ہیں ہی 2-3, تو آپ یہ ایکسپیکٹ تو نہ کریں نا کہ جی کوئی 10-12 کہیں اور سے ہم لے کے آ جائیں گے. طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جی کوئی ریزرو سیٹس پہ ہماری خواتین آ جاتی ہیں. کچھ چیف منسٹر کی ذمہ داری پورے صوبے کے حوالے سے. جو بات یہ میرے دوست پوچھ رہے ہیں کہ جو نظر آتا ہے اربن لوگ اس میں نہیں ہوتے, ریپرزنٹیشن کم ہوتی, تو اس کی وجہ یہ کہ اربن ایریا سے. لیکن میرے بھائی, اگر ہمارا کوئی ایم پی اے یہاں سے جیتا ہوا نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر نہیں سن لیں نا, وہ نمائندے کی بات کریں نا, اس میں یہ کہ اگر یہ گورنمنٹ میں ہوں گے تو ان کے وزیر اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. لیکن اگر سوری آپ کو کہہ رہا ہوں, کوئی بات نہیں, مجھے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی, میں تو خوش ہوں. کچھ ہو رہا ہے 8 سال کا دور, ٹھیک ہے. میری مراد ہے یہ بات ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ملی ہوئی ہے لنڈن کے ساتھ, آپ تو لگ رہا ہے یہ بھی ملے ہوئے ایم کیو ایم لنڈن کے ساتھ. نہیں, میں وہ آپ کا اشارہ اس طرح. میرا تو اصل میں آرگیومنٹ اور کاؤنٹر آرگیومنٹ سعید بھائی خود ہی کر رہے ہیں, تو میں تو سننے کی بات ہے نا, اور تو آپ بیوروکریٹک ایفیشنسی کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیں, جب ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے تو ایم کیو ایم چھوڑیں سر, بیوروکریسی ڈیلیور کیوں نہیں. بھائی آپ اپنے کام کی بات کر رہے ہیں نا, ایم کیو ایم چھوڑیں. دیکھیں, اگر بیوروکریسی کے ایشوز کو دیکھیں گے نا, تو وہ ظاہر ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو ہم بیوروکریٹ اپنے ساتھ لے کے نہیں آ جاتے نا. وہ تو جو سسٹم کے اندر, اچھا سن لیں, 15,000 ٹیچنگ جابز الاٹ ہوتی ہیں, ان کا بادی نظر میرٹ پہ نہیں ہوتی. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیچرز لگائے گئے تھے, ہمارا کیا ہوگا, بلاول ہاؤس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, یہ پرابلمز جو ہیں یہ انوکھی ہیں نا سن میں. آپ ایک تو بات یہ ہے کہ جو اپائنٹمنٹس ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں, اس میں وہ اتنی سینئر لیول پہ نہیں ہوئے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیوروکریٹک اسٹرکچر جو ہے ان کی وجہ سے خراب ہوا, وہ اس میں نہیں ہے. اب جو اپائنٹمنٹس ہوئے بھی ہیں کہ اگر ہمارے دور میں بھی کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں غلط ہوا
تو اس کو پیپلز پارٹی نے ہی اس کے خلاف کارروائی کی نا, کسی اور نے تو آ کے نہیں کی, ہم نے ہی کارروائی کی ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ لوگ بلاول ہاؤس پہ بھی مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی سی ایم ہاؤس پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, کبھی ہم سے بھی مل رہے ہوتے ہیں, گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نوکریوں کا ایشو ہے. سر ان کی کلیم بھی تو کتنی افسوسناک ہے, ہم نے پیسے دیے تھے سیٹ کے لیے, ہمیں کیوں نہیں ملے. دیکھیں نا, نہیں میں عرض کروں آپ سے, کچھ کمپلینٹ اگر ہمارے پاس بھی آ جاتی ہے, کوئی لوگ آ جاتے ہیں کہ جی فلاں آدمی کو ہم نے کوئی پیسے دیے تھے اور اس نے ہمیں نوکری نہیں دی, تو پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے پیسے دیے, ہم نے پوچھا تھا, کسی نے کہا تھا آپ کو کیوں دیا تھا آپ نے, چلیں جی دے دیے. اچھا آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا ہے, کوئی تھانے میں جاؤ, کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اب صرف کسی کے کہہ دینے سے کہ جی, اور کسی منسٹر کا نام نہیں لیتے ہیں, وہ ایسے ہی لیتے ہیں کہ جی فلاں آدمی مل گیا تھا, فلاں آدمی مل گیا تو اس نے لے لیے. اب اگر بیچ میں لوگوں نے یہ کاروبار دھندا شروع کیا ہو تو ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ لوگ اس قسم کا ایک پورا بزنس ہے لوگوں کا, یہ کسی کو ضرورت مند آدمی کو بیوقوف بنا کے پیسے لے لیتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے رضا صاحب ایک تو بہت ایک کلیئر کاؤنٹر آرگیومنٹ دیے ہے, ہم سب کے سارے الزامات جو کراچی کو ڈلیوری نہیں ہے اور سندھ کو ڈلیوری نہیں ہے اس حوالے سے سینیٹر صاحب نے. اور سر آپ نے ود ایکسپیرینس آف گورنمنٹ اینڈ منسٹیریل ایکسپیرینس آف گورنمنٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جب آن دا گراؤنڈ کام کرنے آتے ہیں تو پرابلمز ہوتی ہیں, بیوروکریٹک ڈلیوری نہیں ہوتی, بجٹس نہیں ہوتے. تو کیا یہی ساری پرابلمز ہیں جو آج کراچی کو فیس کر رہی ہیں, یا پھر ان کی ایکچوئل انٹینٹ میں کوئی خامی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بات سعید بھائی نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ یہ 8 سالہ دور میں جتنی مفاہمت کے نام پر کمپرومائزز ہوئے ہیں, اس سے شاید کوئی سیاسی سچویشن تو بہت اچھی نہیں بن سکی پولیٹیکل پارٹیز کی. وہ تو آج بھی ایک دوسرے کے خلاف ہم دیکھتے ہیں, ڈسپائٹ آف دیٹ ہوتے ہیں. عوام نے سفر کیا ہے, تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایسی کوئی بھی مفاہمت جس میں آپ کو نظر آ رہا ہو کہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, ان کے بیسک رائٹس کا نقصان ہو رہا ہے, اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے. یہی تو آپ آئین کا پھر اوتھ لینا چھوڑ دیں. اگر آپ آئین کے اوتھ کے اندر جا کر پھر اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے سی ایم یا منسٹرز ہوتے ہیں یا ڈیلیوری کرنے جو بھی ہوں, تو پھر تو آئین کا اوتھ تو آپ کے اس بات سے روکتا ہے نا. آپ تو اگر منتخب ہو کر آئیں تو پھر آپ سب کے سی ایم ہیں, سب کے منسٹر ہیں. نمبر 1 بات یہ نہیں, میں ان کی ساری باتیں مانتا ہوں کہ ایم کے میں بہت برائیاں ہیں, میں تو اچھا واقعی میں نے یہ والی جتنی انہوں نے بتائی ہیں بالکل ہے, اور ہماری وجہ ہے نا چھوڑنے کی, وہ تو جسٹیفائی ہو رہی ہے نمبر 1. لیکن میں وہ خوش نہیں ہوں یہ بات کر کے, مطلب مجھے کوئی وہ اس میں کوئی سیٹسفیکشن پرسنلی مل رہی کہ میرا کوئی پوائنٹ میک ہو رہا ہے. زندگی کا لیبر ہے. نہیں, میرے لیبر کو بھی چھوڑ دیں نا جی. مطلب ایک عام آدمی کا کیا قصور تھا, ایک عام آدمی کا کیا قصور تھا. ہماری ایم کے ایم جو تھی اور ان کی پیپلز پارٹی اگر دونوں مل کر کچھ کر رہے تھے تو اس کا بیچارہ کیا قصور تھا کہ اس کی سڑک نہیں بن رہی, اس کے گھر پانی نہیں آ رہا, اس کے بچے جو ہیں علاج نہیں ہو پا رہا, اس کے بچے تعلیم نہیں دے پا رہے. بٹ یہ مفاہمت تو صرف وجہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا نان پرفارمنس. نہیں, میں آ رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں. دیکھیں ابھی دوسرے سوال کے جواب کی طرف آنا, ایز منسٹر میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپائٹ آل دا پریشرز, اگر آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں, آپ کمپیٹنٹ ہیں, آنیسٹ ہیں, کچھ نہ کچھ آپ پرفارم کر جاتے ہیں. سر میں سعید بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میں آپ سے آف ایئر بھی بات کر رہا تھا, میں آن ایئر کہنے کو تیار ہوں کہ سعید بھائی کی ریپوٹیشن جو ہے جتنا عرصہ انہوں نے منسٹری دیکھی ہے ایکسیلنٹ. ان کے اوپر جتنا پریشر ان کے بڑوں کا ہو یا رشوت کا ہو یا کرپشن کا ہو, میں نے جو ان کی ریپوٹیشن کر سکتا ہے نا, ٹھیک ہے, سسٹم میں پرفارم بھی کر سکتے. پھر ہم یہ مانیں کہ پیپلز پارٹی میں ہر ایک ان کے جیسا نہیں ہے کہ یہ کام نہیں ہوا. سنگولر پیپل کی ڈلیوری کے علاوہ اگر آپ لوگ اس جو دور تھا اس حکومت کا جس کے اندر اکثریت نے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی نے ساتھ رول کیا اس پروونس پہ, اگر آپ اس کا جائزہ لیں سر, بائیں بازو کی جماعتیں وفاق میں بھی تھیں کولیشن کر کے, اور سندھ میں بھی وہی جماعتیں ریپرزینٹڈ تھیں. اے این پی تھی, پیپلز پارٹی تھی, ایم کیو ایم تھی, ایک جوڑ کے کولیشن چلا رہی تھی فیڈریشن میں. یہ شاید کبھی آئندہ پھر سے نہ ہو سکے, ان قریب زمانے میں نہیں لگتا کہ اس طرح ہوگا. سب سے بری ڈلیوری اسی زمانے میں کیوں تھی کراچی کے لیے؟ ٹارگٹ کلنگز, ایکسٹورشنز, مرڈرز, کڈنیپنگز. جب سب فائنسٹ مائنڈ ساتھ جڑ کے بیٹھے تھے تو وائی واز اٹ دا ڈارکسٹ ٹائم فار کراچی؟ سر میں اب اس میں بات کروں تو ظاہر ہے میں پارٹی چھوڑ چکا ہوں, میں تو نہیں سمجھتا اپنے آپ کو فٹ کہ میں اس پہ کامنٹ کروں. میں صرف ایک بات کہوں گا کہ سندھ اسمبلی کی پوزیشن یہ تھی کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن نام کو بھی نہیں تھی, مطلب نام کو بھی نہیں تھی. آخری وقتوں میں کچھ 2 سال پہلے تو وہ اپوزیشن کے بھی 2-4 لوگ جو بیٹھتے تھے 2008 وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ بن گئے تھے, اپوزیشن تھی ہی نہیں. تو اس میں ڈیلیوری نہ کرنا پیور اینڈ پیور اس وقت کے جو بھی سیٹ اپ تھا کولیشن کا. یہاں آپ کی ایک اوپننگ سیاسی نظر آتی ہے, کیونکہ یہ پیپلز پارٹی ایک طرح جو ووٹ لیتی ہے وہ ہے کہ ایم کیو ایم سے ڈراتی ہے, اور ایم کیو ایم پی 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 سے ڈراتی ہے اپنے کور کنسٹیٹوئنسی کو. اور اب آپ آ گئے جو کہتے ہیں نہیں اربن رورل کو ایک دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, آپ برج بننا چاہتے ہیں پورے پاکستان کے ساتھ بھی
اور سندھ. تو یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, آپ کا اپروچ پی 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 اور ایم کیو ایم دونوں سے ڈفرینٹ ہے. یہ آپ کس طرح کر پائیں گے جہاں اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگز اور مسٹرسٹ ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز جو دو مین رہی ہیں وہ ایٹ لاگر ہیڈز رہی ہیں اور اپنے کنسٹیٹوئنٹس کو ایک دوسرے سے ڈرا کے ووٹ بھی لیتی رہی ہیں, ایک الزام کم سے کم لگے گا, وہاں آپ یہ برج کیسے کر سکیں گے ڈیوائڈ؟ کر رہے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں جب کراچی کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں, پنجاب جاتے ہیں, ضلع سندھ جاتے ہیں, کے پی کے جاتے ہیں, تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارا یہ اسٹانس ہے اس کے بعد ہم لیاری جا رہے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت کوئی, لیکن لیاری جا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ہمیں ویلکم کر رہے ہیں, ان کے چہرے پہ ہمیں دیکھ کے مسکراہٹ ہے. ہم چکرا کوٹ جا رہے ہیں, بڑا کراؤڈ ہمیں سن رہا ہے. اسی طرح ہم کٹی پہاڑی جا رہے ہیں, عزیز آباد ایم کیو ایم کا گڑھ پی ٹی آئی 40 ووٹ لے گئی تھی, لیاری میں پی ٹی آئی کو 30-40 ہزار ووٹ لے گئی تھی, اور ابھی جو یہ امتیاز شیخ صاحب الیکشن جیتے ہیں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم میں, آئی تھنک دوسرے نمبر پہ 33,000 کے بجائے 27,000 JUIF لے گئی تھی. تو ایک ویکیوم, ایک جگہ ہے اینٹی پی 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 اور اینٹی ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم پہ جگہ ہے. پی ٹی آئی نے 2013 کے الیکشن میں اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا تھا بغیر کوشش کیے. سر میں اس کو اس طرح لیتا ہوں, یہ تو تھوڑا سا کامنٹ کرنا پڑ جاتا ہے, میں اس کو اس طرح نہیں لیتا. میں اس طرح لیتا ہوں کہ بہت بڑی گنجائش ہے پاکستان کی سیاست میں اب فیڈریشن کی اور نیشنل پولیٹیکل لیڈرشپ کی, اور پاکستان کے لوگ میرے خیال میں اب تنگ آ چکے ہیں. پاکستان کی جو موجودہ جنریشن ہے اور اس کے بعد آنے یہ تنگ آ چکی ہے اس چیز سے کہ لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز میں, پروونسز میں ایتھنو لنگوسٹک بیس کے اوپر یا سیکٹیرین بیس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تنگ آ چکی ہے, بٹ اس وقت جتنی پولرائزڈ اور ایتھنکلی ڈیوائیڈڈ پاکستان کی سیاست ہے شاید کبھی بھی نہیں تھی نا. تو یہی اسی سے اگر اس سے لوگوں کو سروس مل رہی ہوتی نا گزشتہ 8-10 سالوں میں, تو لوگ لاہور بھی یا پنجاب کو, میں ڈیو ریسپیکٹ اس کامنٹ کو چلے نہیں جانے چاہیے, لاہور بھی ایک شہر ہے پنجاب کا, آپ پنجاب سارا گھوم لینا تو یہ سوائے موٹر وے کے آپ کو کہیں کوئی اندر کوئی اچھی کہانی نہیں ہے. لاہور میں تو اچھی کہانی ہے, وہ جتنی بھی بری کہانی ہے وہ یہاں سے بہتر ہے. بٹ رضا صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں نا میں یہ لنگوسٹک بیریئرز توڑ کے ہم سیاست کریں گے, پورے پاکستان کی سیاست کریں گے, کراچی کا ووٹر اس کے لیے اگر تیار پوری طرح سے نہیں ہے تو پھر آپ کا رول ایک سپوائلر کا رول بھی ہو سکتا ہے سر, کہ آپ ایک اچھی نیت, ایک بڑا آئیڈیا لے کے آئے, لیکن کیونکہ وہ الیکٹریٹ جو ہے وہ لنگوسٹکس کے اندر ابھی بھی پھنسی ہوئی ہے, لہٰذا آپ نے نہ ادھر کا کچھ اچیو کیا نہ ادھر کا, اینڈ یو مینیج ٹو روئن دا کنٹینڈر. یہ بھی پی ایس پی سوچتی ہے پاکستان بننے کے بعد. اچھا فرض کریں ایسا ہے تو میں کیا غلط بات کرنا شروع کر دوں لوگوں کی تالیاں بجانے کے لیے, ووٹ لینے کے لیے؟ میں صرف اپنی چند سیٹیں جیتنے کے لیے میں کیا غلط میسج دینا شروع کر دوں؟ جس میسج کو میں نے 27-28 سال سبسکرائب کر کے اس کو ریجیکٹ کیا ہے نا میں نے, مجھے کیا ضرورت تھی ہم پاکستان چھوڑنے کی, یا مجھے کیا ضرورت تھی اگر وہی کام کرنا, مجھے تو میسج یہ دینا ہے, میں نے لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے, لوگوں نے سننا ہے, اس کے بعد نہیں ماننا وہ لوگوں کی مرضی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سینیٹر غنی سے بھی پوچھیں گے یہ 2018 کا الیکشن اور یہ مردم شماری جو اب ہونے کو جاری ہے فائنلی, اس سے کراچی کی کیا کوئی فرق پڑے گا, کراچی کنسٹیچوئنسیز پہ, کراچی کے لوگوں پہ, اور پھر کراچی کے لیے ڈیلیوری پہ؟ آئی تھنک کہ نئے گورنر کا کوئی سیاسی امپیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں, اس پہ بھی بات کریں آفٹر بریک. ویلکم بیک. رضا ہارون صاحب اور سینیٹر سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریسنٹ ڈیولپمنٹ کافی خیال آرائیاں تھیں, 14 سال تک ایک گورنر تھے, ایک زمانہ تھا تب جب یہ گورنر کا جو آفس ہے یہ خاصا سیاسی طور پہ امپورٹنٹ ہو گیا تھا, آپ نے یہ زمانہ بہت قریب سے دیکھا ہے. اب ہم نے پی ایم ایل نون کا ایک گورنر سندھ کا بہت عرصے بعد دیکھا ہے. پی ایم ایل نون سیاسی طور پہ ایکٹیو نہیں تھی سندھ میں ریسنٹلی, لوگ کہتے تھے کہ کچھ مکمکا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہم کیا اب سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پی ایم ایل نون کچھ پولیٹیکلی ایک رول پلے کرے گی 2018 کے الیکشنز کو لیڈنگ اپ ٹو دیٹ, کچھ چینج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ محمد زبیر صاحب ایک پرو ایکٹیو اور ایک انرجیٹک اور مطلب ایک قابل آدمی لگتے ہیں, مطلب ہی از ناٹ جسٹ کہ ایسی بیٹھنے نہیں آئے لگتا ہے. دیکھیں ایک تو پی ایم ایل این کا حق ہے کہ 2018 کے الیکشن کے لیے ایفرٹس کریں, اور جو ان کی پرفارمنس 13 میں رہی ہے اس کو یہ امپروو کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر گراؤنڈ پہ جا کے اب دیکھیں تو پی ایم ایل این کی حالت کوئی بہتر نہیں ہے یہاں, نہیں سندھ میں تو ہاں, اور جتنا ان کے پاس کوئی گراؤنڈ تھا اس کو بھی لوز کر رہے ہیں.
اب اگر کوشش کر رہے ہیں تو میں ان کو روکنا نہیں چاہتا ہوں اور نہ ہمیں روکنا چاہیے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کوشش کریں گے؟ کوشش کرنی بھی چاہیے میرا خیال ہے. اگر نہیں کریں گے تو چاہیے، لیکن کیا لگ رہا ہے کریں گے؟ مساق جمہوریت جی اگر ایک سیاسی جماعت ہے اور اس وقت پاکستان پر حکمرانی کر رہی ہے اور اگلے انتخاب میں پھر وہ کرنا چاہتی ہے، خواہش ہوگی یقیناً، تو ہر جگہ کرے. اور وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جو دوسرا بڑا صوبہ ہے اس کو وہ گیو اپ کر دیں؟ بھائی آپ بھی تو جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں بلاول صاحب پوری مارچ لے کے جانے والے تھے، زرداری صاحب واپس آتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ریورس ہوتی نظر آتی ہیں. نہیں وہ کوئی ریورس نہیں ہو رہی. بلاول صاحب وہاں گئے ہیں، دوبارہ جائیں گے اور کام کریں گے. ہم بھی کوشش کریں پنجاب میں اس طرح وہ کر سکتے ہیں سندھ میں، اور ان کو کرنا چاہیے. فرق ہوتا پیپلز پارٹی کا چانس پنجاب میں پھر بھی پی ایم ایل نون کا سندھ سے زیادہ ہونا چاہیے. ایک چیز بٹ لگ نہیں رہا. نہیں ایک چیز آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ 2013 میں جو ہمارے لیے حالات پیدا کیے گئے تھے الیکشن لڑنے کے، وہ بھی تو تھے. چلے ہماری پرفارمنس اپنی جگہ، لیکن حالات تھے کچھ آپ کے حالات، ایک تو دیکھیں کچھ آپ کو بھی جو آپ نے حالات کیے، چلیں اللہ کرے. یہ جو انہوں نے آپ کو کہا تھا نا 6 مہینے پتہ نہیں سال اور 1.5 سال اور پتہ نہیں کیا ہم دودھ کی ندیاں بہا دیں گے، تقریباً 4 سال تو گزر گئے نا ان کو. اب دیکھ لیجیے گا بقایا سال میں بھی کیا کرتے ہیں. اس میں یہ ہوگا 18 میں کہ لوگوں کے سامنے ہمارے 5 سال بھی ہوں گے اور لوگوں کے سامنے پی ایم ایل این کے 5 سال بھی ہوں گے، تو پھر زیادہ موازنہ کر سکتے ہیں نا بہتر. اور آپ اس موازنے کے لیے تیار ہیں سر؟ بالکل تیار ہیں سر. یہ ابھی ملتان میں وزیر اعظم نے انوگریشن کی تھی میٹرو کی. کراچی خیر ڈیفینیٹلی ملتان سے تو بیکورڈ شہر ہی ہے، ابھی تک کراچی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. مطلب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ مطلب ملتان میں ہو گئی، وہ لاہور سے، پنڈی سے، اسلام آباد سے، فیصل آباد سے، کہاں سے ہو کے ملتان بھی پہنچ گئے. بات یہ ہے آپ نے کراچی سے ہی نہیں شروع کیا ابھی. اب وہ میٹرو میں تو مقابلہ نہیں کرنا، لیکن بہرحال کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ، اچھا سن لیں، اس سے 1970s میں ہوتی تھی، کوئی پریم بنا دیں. اس سے بہت کم خرچے میں یہاں پر 2-3 پروجیکٹس ہیں. اس میں ایک فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہے اور غالباً 4 یا 5 ہیں جو پروونشل گورنمنٹ کے ہیں، وہ ہو رہے ہیں. اور وہ میرا خیال ہے کہ 1 سال کے اندر اندر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، گرین لائن، اورنج لائن. گرین لائن تو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، اورنج ویسے آپ کو بھی مبارک ہو رہی ہے کہ وہ کراچی حیدرآباد موٹر وے بن رہی ہے اور وہ بھی وزیر اعظم بنا رہے ہیں. نہیں وہ اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں. لیکن جو کل ہوا میں بڑا سے تھوڑا سا مجھے نہیں اچھا نہیں لگا. ایک پرائم منسٹر لیول کے وزیر اعظم صاحب ہیں، محترم ہے ہمارے لیے، جو بھی ان کے سارے وزیر اعظم پرائم منسٹر لیول کے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں وہ کام نہیں کیا نا وہ الگ. اسی لیے میرا جملہ تھا. میرا دوسرا ہاتھ آنے دیا کریں نا، پہلے ہاتھ پہ روکے، دوسرا ہاتھ بڑا آرام سے آتا ہے نیچے. وہ دوسرا ہاتھ میرا یہی تھا کہ آدھی سڑک کا افتتاح نہیں کو اچھا نہیں لگا. کوئی کیوں بھائی ضرورت ہے آج کل سیاسی؟ اب کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں اسی لیے کہہ رہا ہوں اچھا. میں دیکھیں نا، میں اب آ رہا ہوں گورنر کی طرف نا. 2-3 باتیں آپ سے کروں گا سیریسلی. پرائم منسٹر صاحب بھی دیکھیں نا، پالیٹکس آپ یار اپنے خرچے پہ کریں، اچھی لگتی ہے نا. لیکن اگر آپ قوم کے خرچے پہ کر رہے ہیں نا تو پھر گورنر کا رول بھی پولیٹیکل بنتا نہیں ہے. مطلب یہ پھر آئینی ذمہ داری کا مس یوز ہے، لیکن پورا حق ہے ان کو کرنے کا. آپ کی پارٹی نے بھی تو بڑا اچھا استعمال کیا تھا. اچھا 2 اگر غلط کام ہے نا تو وہ مل کے صحیح نہیں ہو جاتے نا میرے بھائی. اگر انہوں نے غلط کیا ضروری دوسرا کہ وہی کام کرنا ہے، ٹھیک نہیں کرنا. اچھا پھر آ جاتا ہوں میں زبیر صاحب کی طرف. بہت اچھے آدمی ہیں، بہت ہی کمپیٹنٹ آدمی ہے، بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہلیت رکھتے ہیں پبلک ڈیلنگ کی، کارپوریٹ سیکٹر کے آدمی ہیں، ترقی کو سمجھتے ہیں اور ہر چیز کو سمجھتے ہوں گے بالکل اپنی جگہ. لیکن زبیر صاحب کو یہ میری بات بھی ہوئی ہے، میں ان کو مشورہ بھی یہی دیا ہے اور آپ کے چینل کے تھرو بھی دوں گا کہ دیکھیں سندھ کی ایک ڈائنامکس ہے نا، اور سندھ کی ڈائنامکس کے اندر گورنر کا رول اور سی ایم کا رول ایک بڑا بیلنسنگ رول ہے شہری اور دیہی آبادی میں. تو کسی اپنی پولیٹیکل ایڈونچرزم کے اندر جس کا آپ کو پورا رائٹ کرنے کا، آپ کہیں اس بیلنس کو نہیں، آپ اس نہیں گورنر کیسے سے بھی کریں، کیونکہ اب کون روکے گا یار. اب یہ تو بہت سی چیزیں تو ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے نا، پولیٹیکلی آدمی ہوتا ہے یار، ہونا نہیں چاہیے. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں یہ جو بیلنس ہے نا سندھ کا، کئی وجہوں سے میں زبیر بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بیلنس کرنے میں مشکل ہوگی اور آپ کو بیلنس کرنا چاہیے. تو آپ اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی کسی ایڈونچرزم کے اندر، جس کا مجھے امید ہے کہ وہ نہیں کریں گے، وہ سندھ کے بیلنس کو ڈسٹرب نہ کی بات کر رہے ہیں. ابھی ایڈونچرزم کرنی ہوتی تو کوئی ممتاز بھٹو یا کوئی مشاہد اللہ خان جو تھوڑے پولیٹیکلی اگریسو ہیں، ایسے لوگ آتے نا. یہ تو میرے خیال سے بہت زیادہ مس ایڈونچر کی طرف پرون نہیں ہوں گے پرابلی. بہت زیادہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ میں کرنا نہیں چاہتا، پھر بات کسی اور طرف سے آتی ہے. سندھ کے اندر ایک انریٹن سی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سی ایم جو ہے وہ نہیں، وہ تو ہے ہی یار. یہ کس قسم کا میں کہہ رہا ہوں سندھ میں ایک انریٹن سی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سندھ کا گورنر اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شہری اور دیہی آبادی کو نمائندگی کریں گے ان ٹرمز، مطلب سندھی اسپیکنگ اور اردو اسپیکنگ کا بیلنس ہے.
اور اس بیلنس کو مناسب زبیر صاحب تو اس بیلنس کو آپ کی پارٹی بھی توڑنے نہیں بالکل میں مطلب اس کو اس نظریے کو رد کرنے آپ لوگ بھی آئے ہیں سر, اس نظریے کو رد کرنے کے پی ایم این بھی کوشائیں, مطلب وہ کوشش کر رہی ہے کہ میں زبیر بھائی کی تعریف کری ہے, میں نے کہا ان کو اس بیلنس کا خیال رکھنا پڑے گا, میں تو نہ رکھے بیلنس کا خیال تو اس بیلنس کا خیال نہ رکھیں اور اس کے علاوہ کام کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں نا اس صوبے کے اندر ایک باقاعدہ منتخب حکومت ہے نا, کام کر رہی ہے, آپ کو پسند نہیں ہو, مجھے نہیں اچھی لگتی ہو, میں اس سے ڈیمانڈ کرتا ہوں. حکومت ہے وہ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, نہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نا مجھے احتجاج ایک شو کے لیے تنقید بہت ہوگی. نہیں میں پنجاب کو لینے چلے, اس کو سندھ کو نہیں ڈسکس کرتے. اگر ایک منتخب حکومت سے آپ کے اختلافات ہو بھی تو یار اس کے پاورز آپ کسی اور کو تو نہیں دے سکتے نا یار. بہرحال صوبے کی ترقی کا کام اور صوبے کی فلاح و بہبود کا کام, اس کی پرائم رسپانسبلٹی تو پروونشل گورنمنٹ کی ہے. اس کے بعد جو نیچے کیا ہے وہ کیا کہلاتی ہے, سینیٹر صاحب آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہاں یہ جو ہے میاں صاحب اس کا پرابلم اتنا ہے نا کہ بیچاری, مجھے تو ایمان سے آئی ایم ریئلی ویری اپسیٹ, میں جب دیکھتا ہوں ٹی وی پہ تو مجھے دیکھیں نا الیکٹڈ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے پیچھے نہیں چلتے. ویسے یہ اٹس اے گڈ کوسچن, پیچھے چلنے لگے نا آدمی لگتا ہے پی ڈی ہے. سینیٹر صاحب یہ آپ لوگ پی ڈی بن کے نہیں چلنا چاہیے, پروجیکٹ ڈائریکٹر نہیں ہونا چاہیے, الیکٹڈ آدمی کو انسیکیورٹی کیوں ہے لوکل گورنمنٹ ایکچوئل پاور کی. نیشنل فائنانس کمیشن کے لیے جس طرح لڑا جاتا ہے اس طرح پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی طرف کیوں نہیں ڈلیوری صرف پیپلز پارٹی کرے اور وہ کر صرف. مجھے ایک بات بتائیے جی کہ ایک تو ہمیں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ لوکل گورنمنٹ کے لاز کیسے ہونے چاہیے یہ تو اسمبلی نے طے کرنا ہے اور چاروں صوبوں نے بنائی ہیں, اور کسی نے بھی 2001 کے قانون کو کنٹینیو نہیں کیا, سب نے اس کو اسکریپ کر اور وہ قانون جائز بھی نہیں تھا جو بھی تھا. جو ہمارے ایم کے دوستوں کا خیال ہے کہ وہ اسی طرح ہونا چاہیے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے, وہ ان کا حق ہے, وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ اتنا شور کرتے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں سپریم کورٹ چلے جائیں گے تو ہم دھرنے دے دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. بھائی آپ اسمبلی کے اندر جا کر کوئی امینڈمنٹس لے کر آؤ, وہاں کنونس کرو لوگوں کو. سر بٹ سندھ ایک ڈفرینٹ پروونس ہے, دیکھیں یہاں پہ ایک اربن رورل ایک ایتھنک ڈیوائڈ ہے. اگر آپ نے ایک ایسی پاپولیشن جس کے ووٹوں کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے, ابھی نہیں ہے ضرورت, لیکن اگر ان کے پاس ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سٹرکچر ہوگا تو یہ صوبہ اور جڑ کے رہے گا. مطلب پھر یہ کالز نہیں ہیں یہ الگ صوبہ بناؤ, تھوڑا سا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا نقطہ نظر میں سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. لیکن لوکل گورنمنٹ صرف کراچی کے لیے تو نہیں ہے نا, نہیں سب کے لیے ہونی چاہیے. لوکل گورنمنٹ پورے صوبے کے لیے ہے بالکل. اور اگر لوکل گورنمنٹ کو کوئی اختیارات مل بھی جاتے ہیں جن کی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, چلیں اسی طرح مل جاتے ہیں, تو یہ صرف ایم کیو ایم تو انجوائے نہیں کرے گی نا. میں یہی تو یہ پیپلز پارٹی جس کے پاس بہت سارے ڈسٹرکٹس ہیں وہ بھی انجوائے کریں گے. بہت سارے ڈسٹرکٹس ہیں لیکن کراچی اور سندھ کا جو شہر ہے, کراچی اور سندھ وہ بھی تو چلے ہمارا شہر ہے نا, 50% زیادہ سندھ ان 3 شہروں میں رہتا ہے. ایک دوسری ایک میں آپ سے گزارش کروں, دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی کراچی کو کوئی گیو اپ کر بیٹھی ہے اور ہماری توجہ نہیں ہے, ہمیں ضرورت نہیں, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. آج سے سال 2 سال 3 سال پہلے حالات کچھ اور تھے, کوئی اور اسباب تھے جس کی وجہ سے ہم بہت سارے علاقوں میں کام نہیں کر پا رہے تھے, لیکن اب سچویشن چینج ہے اور پیپلز پارٹی کراچی کے ہر علاقے میں کام بھی کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی سے لوگ رجوع بھی کر رہے ہیں. جس طرح جتنی بڑی تعداد میں لوگ پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں, نہیں حکومت تو پہلے بھی تھی نا, کیوں نہیں آ رہے تھے لوگ, حکومت تو ہماری پہلے بھی تھی. اچھا رجوع پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں, پارٹی کو. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے کہ کراچی کا جو ووٹ ہے اگر اب وہ ہولڈ نہیں رہا الطاف حسین صاحب کا, ایم کیو ایم کا, یا ایون ایم کیو ایم پاکستان کا, تو یہ جو ایک ووٹنگ چنک ہے یہ کیا پیپلز پارٹی کی طرف جا سکتا ہے نہیں, اس پہ بات کریں گے. اور پھر پینما کے اثرات جو ہے وہ سندھ کی سیاست پہ کیا ہو سکتے ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی خاص کر سیاست پہ اور سندھ کی سیاست کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, اور پھر آگے جا کے کچھ تھوڑا سا جوڑیں گے اسلام آباد کے ساتھ بھی جو معاملہ ہے. پینما کا ایک افیکٹ سندھ پہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ سینیٹر سعید غنی صاحب موجود ہیں, رضا ہارون صاحب فارمر آئی ٹی منسٹر اور اب پی ایس پی کے بہت سینئر لیڈر وہ بھی موجود ہیں. سینیٹر صاحب, کراچی کی سیاست میں ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی سکلکل رہا ہے. پہلے جماعت اسلامی کا یہاں ہولڈ تھا, پھر جماعت اسلامی کے پیرنٹس کے بچوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دینا شروع کیا, وہ ایم کیو ایم کا دور آیا. اب کوئی 30-35 سال سے ایم کیو ایم کا دور تھا. اب ایک لگ رہا ہے کہ جیسے ایم کیو ایم کی ایٹ لیسٹ ڈومیننس جو ہے جس طرح رہی ہے وہ شاید اب نہ رہے, تو اب ایم کیو ایم الطاف اور پی ایس پی
ہیں جو کہ کینڈیڈیٹس ہیں اس وقت اس ووٹ بینک کے جو MQM کو پڑھتا رہا ہے. PTI نے بھی کافی ووٹ بینک جو MQM کا ہے وہ تھوڑا بہت لیا تھا اور پھر اینٹی MQM ووٹ بینک کے ساتھ جڑ کے کافی سارے ووٹ بھی لے لیے تھے. آپ کے خیال سے پیپلز پارٹی جو ٹریڈیشنلی جس کو نہیں ایک کراچی کا ریپرزینٹیٹیو دیکھا گیا ہے, وہ کس طرح سے اور کس بنیاد پہ اس ووٹ بینک سے ووٹ لے سکتی؟ کیونکہ دیکھیں کیماڑی میں آپ نے ہمیشہ اچھا کیا ہے, اس دفعہ آپ نہیں سیٹ جیتے, بٹ ملیر میں اب آپ لے گئے, PMN نون نے سیٹ جیتی تھی وہ اب آپ لے گئے, لیاری میں آپ ہمیشہ جیتتے ہیں. وہ کینڈیڈیٹ کو لے گئے, کینڈیڈیٹ کو لے گئے, وہ بھی ایک طریقہ ہے الیکشن جیت. لیکن باقی یہ جو مین سٹریم کراچی کی سیٹیں ہیں وہ آپ نے کبھی ایسا جیتی نہیں ہیں. یہ میں اس کو بہت بڑی اچیومنٹ نہیں سمجھتا. ایک تقریباً آپ جیت گئے تھے کلفٹن ڈیفنس کی سیٹ, بٹ وہ پورا اینٹی MQM, دیکھیں اینٹی MQM ووٹ کو آپ کر چکے ہیں اپنی طرف, بٹ ایک پیپلز پارٹی کا ووٹ کراچی میں کون ہے, کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ بھٹو صاحب کے دور میں کراچی سے پیپلز پارٹی کو اچھا خاصا ووٹ پڑتا تھا, 5-6 سیٹیں تھیں, اور مقابلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور یہ جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کے درمیان ہوا کرتا تھا, اور پیپلز پارٹی کو اچھا ووٹ پڑتا تھا. ہم جیتے بھی تھے اور کہیں سے اگر ہارے بھی تھے تو بڑا کلوز ایک کنٹیسٹ ہوا ان علاقوں میں بھی. لیکن اس کے بعد جب MQM آئی تو ڈیفینیٹلی انیشیل ڈیز میں تو MQM کو لوگوں نے ووٹ دیا اور بالکل دل سے دیا, لیکن اس کے بعد پھر جو خوف کا ایک ماحول لوگوں پہ طاری ہوا, اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی یقینی طور پر ان علاقوں سے کمزور ہوئی اور پیچھے ہم گئے. لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, چونکہ میں پیپلز پارٹی کراچی کا عہدیدار بھی ہوں, کہ لوگوں کی توقعات پیپلز پارٹی سے ہیں, اور کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کو ایک اچھا پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ دے رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریباً ہر ہفتے ہم جوائننگز لوگوں کی ہوتی ہیں, اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ابھی بھی ہم اس کو کسی طرح مینیج نہیں کر پائے ہیں ٹائمنگس کے ساتھ. تو امید یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں چونکہ یہ خوف کا ماحول ہٹے گا شہر کے لوگوں پر سے, تو 2018 کے انتخاب میں نتائج یہاں کے ڈیفرنٹ ہوں گے. اس سے پہلے آپ نے صرف ایک کلفٹن کی سیٹ کی بات کی, 2008 کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے صرف یہ کلفٹن ڈیفنس نہیں جیتی, پیپلز پارٹی پرانا گولی مار کی سیٹ بھی جیتی تھی, پیپلز پارٹی کھارادر کی سیٹ بھی جیتی تھی, پیپلز پارٹی جو یہ ملیر کی سیٹ آپ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اور سیٹ ہے 257, ہم وہ بھی جیتے تھے. تو کافی سیٹ ایسی تھیں جب پیپلز پارٹی کو اچھا خاصا ووٹ پڑا تھا, اور 2013 کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کی نشستیں اچھی خاصی جو ہے وہ بڑھیں گی 2018 میں. رضا ہارون صاحب, یہ تو اگر ہو گیا تو پھر آپ تو یہ سیٹیں لینے کی بات کر رہے ہیں. بالکل, ایک ہر سیاسی جماعت کا ہونا چاہیے. میں آپ کے پروگرام میں شاید کہہ چکا ہوں کہ لوگ سیاست کرتے ہیں, سیاسی جماعتیں بنے, الیکشن کس لیے لڑتے ہیں؟ اس لیے تو نہیں لڑتے نا کہ انہوں نے کہیں جا کے 2 سیٹیں لے کے اپوزیشن میں بیٹھنا ہوتا ہے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کو گورنمنٹ بنائے, تو یہ تو گوز وداؤٹ سینگ ہے. لیکن میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو سعید بھائی, کہ بھٹو صاحب کا جو دور تھا, بھٹو صاحب کے ساتھ لوگوں کی اٹیچمنٹ بہت ایک عوامی لیڈر والی تھی. ہم بھی جب بھٹو صاحب کے لیے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں بھی ان سے اتنا ہی لگاؤ ہے. بھٹو صاحب کے بعد ایک جذباتیت کا انڈیومنٹ ہے, اور وہ آج تک چل رہا ہے, اور آج بھی جو الطاف حسین صاحب کے ساتھ بھی تھا, بالکل تھا, لیکن مصطفیٰ کمال کے ساتھ ابھی تک ہے یا نہیں ہے دیکھنا جو آج بھی. دیکھیں ہر دور میں چینجز آتی ہیں, مطلب 84 سے پہلے تو آپ نے بھی نہیں سنا تھا نا MQM کا, ہم نے بھی نہیں سنا تھا. ہوتا ہے, چینجز آتی ہیں دنیا میں, اس کو بھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. جو لوگ سوچ سمجھ کر ووٹ دیں گے, جو لوگ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ووٹ دیں گے, جو اپنی ترقی اور بہتری کے لیے ووٹ دیں گے, ان کو اپنا ووٹ صرف اب سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ کس کو دیں, میں تو پاکستان کے عوام سے اور خاص طور پہ سندھ اور پھر کراچی کے عوام سے کہوں گا کہ آنکھ کھول کر اور ذہن کھول کر ووٹ دیں, اپنے ارد گرد دیکھ کر ہی ووٹ دے دیں صرف. کہ اگر آپ نے اسی طرح رہنا ہے یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کی چوائس ہے. اگر عوام چاہتے ہیں ہم نے ایسے ہی رہنا ہے, انہی لوگوں نے ہمارے نمائندگی کرنی ہے, انہی لوگوں نے ہم پہ حکومت کرنی ہے, اب یہ عوام کی رائے, عوام کی آواز کریں. لیکن اگر عوام اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی چاہتی ہے, اپنے آنے والے کل کو اپنے موجودہ آج سے بہتر بنانا چاہتی ہے, ترقی چاہتی ہے, خوشحالی چاہتی ہے, عوام کیوں نہیں چاہتی ہے؟ اور نہیں میں بتا رہا ابھی چھوڑ دیں ووٹ لینے کو اور ووٹ دینے کی گنتی کو. مطلب ووٹ لینے والا اور ووٹ گننے والا طے کرتا ہے. نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا 2013 کے الیکشن کے بعد کہ سندھ نے ایک روایتی ووٹ دیا ہے, یعنی وہی دہی علاقوں میں. اچھی بات نہیں ہے ملک کی پالیٹکس میں جس طرح ووٹ ایتھنو لنگوسٹک لائن پہ ڈیوائڈ ہے. اٹس ناٹ گڈ فار دا فیڈریشن نہ وفاق. یہ بڑی افسوس کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی آدمی جب ملک کا وزیر اعظم ہو تو اس کو فیڈریشن کی اس طرح چاروں پروونسز سے حمایت حاصل نہ ہو. اٹس ناٹ گڈ, یہ آپ کے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ کو یہ چیزیں ختم کر کے پراپر ایشو. بات اب یہ ہے کہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں اور حکومت وقت ہے,
یہ فارمولا ان کو پولیٹکلی سوٹ کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا وہ پرسو کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن پولیٹکلی ان کو سوٹ کرتا ہے. ڈینجرس بات ہے. نہیں ہے تو بڑی ڈینجرس بات. اور اگر کوئی بھی قومی سیاسی جماعت ہو جو اپنے آپ کو اس ملک کی جماعت کہے, اس کی نمائندگی ہر صوبے میں ہونی چاہیے اور ہر علاقے میں ہونی چاہیے. بہرحال 2013 کے الیکشن میں بھی ایک بلیم ملنا چاہیے کہ ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی, سارے صوبوں کی زنجیر بے نظیر یہ نعرہ بھی تھا آپ کا, اور آپ ایک جیتتے بھی اس طرح تھے. آپ پنجاب میں تو بھٹو صاحب کے بعد سے کبھی نہیں جیتے آپ, لیکن آپ حکومت میں آتے تھے بیکاز آپ سارے صوبوں سے جیتتے تھے. اب آپ نے اپنے آپ کو سندھ ہی نہیں, انٹیریئر سندھ کی ایک پارٹی بنا دیا ہے. مطلب آپ لوگ بھی تو کہاں ریگریس کرتے. ہم نے نہیں بنایا. ایک تو پنجاب سے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کوئی 40 سالہ لمبی داستان ہے, کوئی فوراً نہیں ہوئی. ہماری بھی کوتاہیاں ہوں گی, لیکن ان کوتاہیوں سے زیادہ شاید اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جنہوں نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دیا ہے. تو بہرحال ایک وہ پرپس تھا, اس کو انہوں نے اچیو کیا ہے فائنلی 2013 کے انتخاب میں آ کے. لیکن ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی پنجاب میں دوبارہ ریوائیو ہوگی. تھینک یو ویری مچ سینیٹر سعید غنی, تھینک یو ویری مچ رضا ہارون صاحب. ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. facebook.com/Zindat360 پہ جا کے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کی روز ایک بار پھر 7:05 پہ پھر حاضر ہوں.